حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کہ گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ، لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کابو ہی ہے، کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھل رہے۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاخ لگا، جھٹکا، یوں دیکھا، تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تاما کھولنے میں لے دے، کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے، اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اس سے کہا تجھے 500 دینار دے۔ کم پڑھا درود شریف؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے، تو وہ میر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی طرف سے میں بھی رونے لگا۔ فرماتے ہو میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے، اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ حجرا آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہے، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا، اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اب تجھے انہوں نے بتایا ہے جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے، باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے، میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں، ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں،
चटाइयाँ बनाता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। और फरमाने लगे थोड़े थोड़े करके ना मैंने पैसे रखे थे, ख्याल था कि कोई गरीब आएगा तो मदद करूँगा, ख्याल था कि अगर इरादा बना तो आज पे जाऊँगा। मुझे क्या खबर थी कि मेरे ये पैसे इतने नसीबों वाले हैं कि मैं अपने नबी के हुक्म से खर्च करूँगा, अपने महबूब के कहने पर इतने मेरे नसीब, इतना मेरा मर्तबा और मकाम। मेरे अजीजों, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे तो इन्हें अल्लाह बड़े दर्जे अता फरमाएगा, इनको अल्लाह बड़े मर्तबे और बड़े मकाम अता फरमाए। इन पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें हो। वो लोग जिन्होंने नामो नमूद नहीं बनाया, छुप छुपा के दीन की नौकरियां करते रहे, कोने में होकर काम करते रहे, उन्हें अल्लाह जब अजर देगा तो बड़ा देगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत से चंद दिन पहले ना खाना काबा को अंदर से देखने का दिल किया मेरे नबी पाक का। क्या मुझे मक्का छोड़ के मदीना तैयबा जाना है तो मैं ज़रा काबा मुअज़्ज़मा के अंदर से ज़ियारत कर लूँ। उस्मान बिन तलहा एक शख्स था जो कलीद बरदार था, जिसके पास खाना काबा की चाबी होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि भाई चाबी ज़रा दे दो, मैं खाना काबा के अंदर से ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहने लगा कोई और होता तो मैं दे देता, आपको नहीं दूंगा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे रसूल पाक की बात ना सितारे भी मानते हैं, चाँद भी मानता है, सूरज भी मानता है। हुज़ूर अगर सूरज को कहना वापस आ, हज़रत अली ने नमाज़ पढ़नी है तो वो आ जाता है। और अगर हुज़ूर फरमा दे चाँद को 2 टुकड़े हो जा तो वो 2 टुकड़े हो जाता है। सूरज भी बात मानता है, चाँद भी बात मानता है। ये सारे मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम है। जहाँ जहाँ तक रब करीम की खुदाई है वहाँ मेरे हबीब की मुस्तफ़ाई है। हुज़ूर वही चाहते ना, वही चाहते। तो हज़रत उमर अगर हुक्म दे तो ज़मीन तेल वापस कर दिया, तो हुज़ूर हुक्म देते तो वो काफ़र अंदर झलसा लेती ज़मीन, सारा काम उसी वक्त हो जाता। लेकिन हुज़ूर ने क्या फरमाया? उस्मान बिन तलहा ने कहा ना कि आपको चाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा जब ये चाबी तुझसे मैं लूँगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे दूँगा। एक वक्त आएगा कि ये मैं तुझसे लूँगा और फिर जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं उसको वो चाबी दूँगा। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त दिया। कितना वक्त लगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 साल लग गए। हुज़ूर ने मक्का को फ़तह किया, हुज़ूर तशरीफ़ लाए। वही चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। महबूब करीम ने बुत तोड़ने थे, काबा को उनसे पाक करना था। फरमाया लाओ ना चाबी किधर है? उस्मान कहते हैं हुज़ूर ने तो बात नहीं जतलाई, पर मुझे वो लफ्ज़ याद है कि उस्मान एक वक्त आएगा, एक समझिएगा बात को, एक वक्त आएगा जब चाबी मैं लूँगा और फिर जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे, फिर वक्त आ गया, फिर हुज़ूर ने चाबी ले ली। फिर नबी पाक ने बुत तोड़े, पर कुर्बान जाऊँ मदीने वाले महबूब के तरीके पर, फ़िदा हो जाएं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कमाले दरगुज़र पर। जब हुज़ूर फारिग हुए ना बैतुल्लाह को साफ़ करके, तो फरमाया किधर है अमीर उस्मान बिन तलहा? वो आए तो हुज़ूर फरमाने लगे ये चाबी पहले तेरी ख़ानदानी विरासत थी, फिर मैंने अपने वादे के मुताबिक ले ली, अब मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। अब ये चाबी मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, मैं ये चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लिहाजा अब तेरी नस्ल से भी क़यामत तक कोई नहीं लेगा, मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूँ। तो भाई वक्त का इंतज़ार करें। और उस्मान बिन तलहा कहते हैं मैंने हुज़ूर का ये कमाल करम देखा तो मैं कलमा ही पढ़ गया, मैं मुसलमान ही हो गया। वक्त को देखें, वक्त का इंतज़ार करें, आने वाला टाइम देखें। हम ना टाइम नहीं देते, हमें जल्दी बड़ी है। कारोबार ठीक हो जाए तो शाम को हो जाए, बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो फिर शाम को हो जाए, मुखालिफिन ठीक हो जाए तो शाम को हो जाए। हमारे सारे काम शाम से पहले पहले, बल्कि जो वली बनना चाहता है वो भी कहता है 1.25 घंटे में बना दो, लेट ना करो। क्योंकि बहुत सारे तो कहते हैं ये एक नज़र करें। मैंने कहा आप कोई अमल भी करें ना, आप थोड़ी मेहनत भी करें ना। कहते एक नज़र करें। हमारे दरवेश कहा करते थे कि आजकल मुरीद कहते हैं ना नमाज पढ़ाओ, ना रोज़ा रखाओ, ना वजीफ़ा कराओ, ना कोई और काम कराओ, सानू एवं ही बख्शाओ। तो भाई अल्लाह ने खुद 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, ज़कात फ़र्ज़। तो जब अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं तो फिर कौन है जो बग़ैर ज़िम्मेदारियों के आगे जाए? तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझे, गौर करें। वक्त आपको देना है, और जब आप वक्त देते हैं तो बहुत सारे मामलात ठीक हो जाते हैं। हज़रत अम्मार बिन यासर बड़ा शुरू में कलमा पढ़ा। इन लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई जिन्होंने आगाज़ इस्लाम में कलमा पढ़ा, हालात और तरह के।
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، تبھی تمہیں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نا کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے پر قربان جاؤں. وقت بدل گیا ہے نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی. رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا.